السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأتموا الحج والعمرة لله۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، زیارت حرمین شریفین کے عنوان سے الحمدللہ بیت اللہ الحرام کی عظمت، اس کی تاریخی اہمیت، اور پھر تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں اس گھر کا جو تعلق اور نسبت ہے، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دو شاخیں، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، اور پھر سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ کے گھر بیت اللہ الحرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے، جو ربط ہے، اور ریاست مدینہ کی تشکیل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مکہ تشکیل دی، بیت اللہ الحرام کو غلامی سے نکالا، عزت اور عظمت دی، اور ریاست مکہ بنائی، اور ہر قسم کے بت گرا دیے، خواہ وہ پتھروں کے بنے ہوئے تھے یا انسان نما بت تھے ابو جہل کی شکل میں، سب کا انکار کیا، اللہ کی رٹ کو غالب کیا، عدل کے سیاسی اور معاشی نظام کو غالب کیا، ایک بہترین سماج اور معاشرہ تشکیل دیا جو دنیا کے سامنے ماڈل بنا، اسوہ حسنہ بنا۔ اس کی تاریخ مختصر ہم نے سمجھی ہے، اور اللہ کے گھر جانے کے لیے، عمرہ اور حج والوں کے لیے اب جو ضروری امور ہیں اس کے ہم نے عنوان بنائے تھے، ایک چیک لسٹ بنائی تھی، جس میں سب سے پہلے تعلیمی جو کارکردگی ہے وہ ضروری ہے، یعنی علم ضروری ہے، ہمیں درست معلومات ہونی چاہیے، سچی تعلیم ہونی چاہیے۔ دوسرا تربیتی امور ہے، اور تیسرا انتظامی امور ہے۔ ان تینوں امور کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ تعلیم میں سب سے پہلے جو بنیادی تعلیم ہے وہ ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ جب ہم نے عمرہ اور حج کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کی اعلیٰ فلسفی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، فلسفہ توحید ذہن میں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہمارے قلوب میں ہونی چاہیے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں۔ اتنی بڑی عبادت جس کے لیے مالی مشکلات ہیں، جس کے لیے سفر کی مشکلات ہیں، جس کے لیے انتظامی مشکلات بھی ہیں، اور اتنا سفر کر کے جانا، وقت لگانا، کیوں لگا رہے ہیں؟ کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ ہدف ہمارے ذہنوں میں جب ہوگا تو قدم قدم پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی، ہمارے قلوب میں اللہ کے انوار و تجلیات آئیں گی،
اور دیکھتے جائیں گے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ہمیں ہمارا کیسے استقبال کرتے ہیں۔ اس لیے سچی تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ تو سچی تعلیم کی پہلی بنیاد فلسفہ توحید ہے، اللہ کی رضا ہے۔ دوسرا، جو ہم نے مناسک ادا کرنے ہیں ان کا علم ہونا چاہیے۔ پچھلے درس میں ہم نے مناسک عمرہ عرض کیے تھے۔ آج ہم حج کے بارے میں انشاءاللہ العزیز مختصر بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے، الحج اشہر معلومات، آیت مقدسہ نمبر 197 سورۃ البقرہ۔ حج یہ مخصوص دنوں میں ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں کہ ہر مہینے میں حج ہوگا، 12 مہینوں میں، کسی مہینے میں بھی ہو سکتا ہے، نہیں، بلکہ اس کے لیے مخصوص مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ، اور مخصوص ایام ہیں۔ انشاءاللہ العزیز مختصر ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ حج کی 3 اقسام ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے حج مفرد، دوسرا ہے حج تمتع، اور تیسرا ہے حج قران۔ حج تمتع کا لفظی معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، یعنی وہ لوگ جو حج کے لیے جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وہ عمرہ کرتے ہیں۔ عمرے اور حج کے لیے اکٹھا ان کا سفر ہوتا ہے، چنانچہ وہ عمرہ کریں گے، عمرہ کر کے احرام کھول دیں گے، اور پھر حج کے دنوں کا انتظار کریں گے۔ جب حج کے ایام آئیں گے وہ دوبارہ احرام باندھیں گے، تو احرام باندھ کر وہ حج کی نیت کر لیں گے۔ تو وہ حج جس میں عمرہ اور حج دونوں اکٹھے سفر کیا جائے، لیکن عمرے کا احرام باندھا جائے اور عمرہ مکمل کر کے احرام کھول دیا جائے، دوبارہ حج کا احرام باندھا جائے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ ہم جو پاکستان سے اور دیگر دنیا سے بھی جانے والے لوگ، جیسے آج کل حجاج کرام جا رہے ہیں، یہ سب حج تمتع کرتے ہیں۔ حج مفرد وہ حج ہے جو اکیلا حج کا احرام باندھا جاتا ہے، یہ مقامی لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو وہاں قیام پذیر ہیں۔ حج قران کا معنی ہوتا ہے ملانا، یعنی ایک شخص جو حج کرنا چاہتا ہے وہ عمرے اور حج کا احرام اکٹھے باندھے گا، عمرہ کرے گا، احرام نہیں کھولے گا، اسی احرام میں وہ حج کرے گا، حج مکمل کر کے پھر وہ فارغ ہوگا، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ تو یہ 3 حج کی قسمیں ہیں، تمتع، مفرد اور قران۔ ہم جو لوگ حج کرتے ہیں وہ زیادہ تر حج تمتع ہوتا ہے۔ اب جب حج تمتع کریں گے حجاج کرام تو سب سے پہلے تو وہ عمرے کا احرام باندھیں گے، اور عمرے کا احرام باندھ کر اتنی تعلیم ضروری ہے جس میں ہمیں حج کی اقسام کا پتہ ہو، تاکہ ہم جس حج کی نیت بھی کریں وہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو یہاں سے جو حجاج کرام حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ حج تمتع ہے، زیادہ تر ایسی ہیں، چند ایک شاید ہوں گے جن کو یہ موقع مل جاتا ہوگا کہ حج کے دنوں کے قریب جا کر وہ عمرے کا احرام باندھیں اور حج کی بھی نیت کریں اور حج قران ہو جائے۔ تو عمرے کے لیے جو مناسک ہم نے پچھلے درس میں عرض کیے تھے وہ وہی ہیں، اسی طرح وہ احرام باندھا جائے گا، نیت کی جائے گی
اللہم لبیک عمرہ، اور پھر اللہم انی ارید العمرہ، اور اسی طرح وہ حج اور عمرے کی نیت کر کے احرام باندھ لیں گے اور مناسک ادا کر کے وہ عمرے سے فارغ ہو جائیں گے اور پھر حج کے دنوں کا انتظار کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں عرض کریں گے کہ ایام الحج وہ کون سے ہیں اور وہاں ہم نے اہم کون سے امور سر انجام دینے ہیں، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہے، ہم یہاں تفصیلات میں نہیں جا رہے، صرف ہم بنیادی جو امور ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اگر تفصیلات کے لیے کچھ ہمارے بہنوں بھائیوں عزیزوں کو ضرورت ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں، اور اس پر انشاءاللہ العزیز ہم بات چیت کریں گے، جواب دیں گے۔ اللہ رب العزت جتنے بھی عمرہ اور حج پہ جانے والے ہمارے عزیز و اقارب ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، سب کو اللہ رب العزت، یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ ان کو قبول فرمائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اصل مقصد جو اس عبادت کا بنیادی ہدف اور مقصد ہے وہ تقوی ہے۔ اللہ تقوی عطا فرمائے، تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔